بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اہمیت۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ میرے چچا، میں آپ کو خاص عمل بتا رہا ہوں، اگر انسان اس عمل کو اس طریقے پر کر لے تو اللہ رب العالمین کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے نئے پرانے اگلے پچھلے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عالج کی ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس نماز کی فضیلت اور اہمیت اسے ذکر فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ کم از کم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس عمل کو روزانہ کر لیا کرو، اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ کر لیا جائے، اور مہینے میں بھی مشکل ہو تو فرمایا کم از کم سال میں تو انسان ایک دفعہ کر ہی لے۔ لیکن سال میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس رات کے ساتھ اس عبادت کا، صلاۃ التسبیح کا کوئی تعلق نہیں۔ اس رات سے مراد شب برات، یہ شب برات جو آج رات آ رہی ہے تو اس کا اس رات کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جیسے اور ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت وہ ایک عبادت ہے، ایسے ہی آپ اس نماز کو، تسبیح نماز کو اگر شب برات میں، شب قدر میں یا کسی اور فضیلت والی رات میں ادا کرنا چاہیں، یہ آپ کے لیے ثواب اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن یہ نظریہ نہ رکھیں کہ یہ اس رات کی عبادت ہے۔ عام طور پہ عوام الناس کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ شب قدر ہو گئی، شب بارات ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور ایسے رات آ جاتی ہیں تو لوگ اس میں اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر تو کیا مساجد میں عام طور پر یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ انفرادی نماز ہے، اجتماعی نہیں، تو اس وجہ سے اس کو انفرادی طور پر ہی ادا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی انفرادی طور پر ادا کیا، صحابہ نے، تابعین نے، بزرگوں نے، سب نے اس کو انفرادی طور پر ادا کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس نماز کو ایسے ہی ادا کریں جیسے نبی علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو اس کے لیے بزرگوں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا۔ تو بزرگوں کے اقوال کیا ہیں اس نماز کے بارے میں، تو ذہن نشین فرما لیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اس کی فضیلت اور عظمت کا پتہ چلا، میں نے زندگی کا معمول بنایا کہ ظہر کی نماز کے وقت، ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان روزانہ انہوں نے معمول بنا لیا تھا اس نماز کو ادا کرنے کا۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص جنت جانا چاہتا ہے تو تسبیح نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اسی طرح حضرت ابو عثمان خیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے صلاۃ و تسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے اس نماز کے ذریعے سے اپنی مصیبتیں، مشکلات کو دور کروانے کے سلسلے میں اپنے رب کے سامنے آئے گا تو اللہ رب العالمین ضرور اس انسان کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح بعض محققین حضرات کا قول ہے کہ اس قدر فضیلت کے بعد جو نبی علیہ السلام نے ذکر فرما دی، اگر پھر بھی کوئی بندہ اس کو ادا نہیں کر رہا، اس کو معمول نہیں بنا رہا، تو یاد رکھیں کہ لگتا ہے کہ اس بندے کے دل میں دین کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق